رحمة للعالمين راحة العاشقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. قال الله تعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال الله تعالى بشان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں درود پاک پڑھاؤں، آپ پڑھیے گا بآواز بلند. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز ایسی ہو کہ آس پاس سے گزرنے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر کچھ پیارے محو کے عشاق بیٹھے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آلک واصحابک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. السلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بے شک اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بجھ گئی جن کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بولو سبحان اللہ. تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہیں. کوئی پریشانی ہے، کوئی صحبتیں. ابھی لڑکے آئے تھے یہاں پر، انہیں ایجنسیز نے گرفتار کر لیا تھا اور بہت زیادہ زد و کوب اور تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ پھر بھی آگے بیٹھے. لے کے گئے تھے حضور کے نام پر، حضور کے دھرنے سے دوبارہ آئے حضور کے دھرنے میں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. انہوں نے کہا یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، کیا بات. یہ جان بھی ظہوری نبی کے. تو ہم تو دو چار شہادتیں دینے کے بعد بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو بچ گئے وہ ابھی غازیوں کی تیاری کر رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ ہٹ دھرمی نہ چھوڑی، روڈ نہ کھولے، تو پھر ہم تمہیں بھون ڈالیں گے، کیا بات. ہم تمہیں مار ڈالیں گے. یہ لفظی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. وہ کہتے ہیں تمہیں مار ڈالیں گے، اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمیں ہماری ناک کی بات ہے، ہمارے امریکی آقاؤں کی بات ہے. ان کی ایما پر یہ فیصلے ہو چکے ہیں اور اب یہ فیصلے واپس نہیں ہوں گے. تو اب یہ ہوگا کہ تمہیں مار دیا جائے گا. اور 1953 کی طرح جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، اس طرح لاشیں دیے جائیں گے. آج ہم جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، یقین جانو ایسے ہی ختم نبوت کے محافظوں نے نبی کے نام پر جمعے کی ادائیگی پتہ نہیں کتنے سالوں تک کی ہے. کیا بات ہے. آپ ایک جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تاریخ میں شاید یہ ہمارا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس طرح سے ادا کر رہے ہیں. لیکن ہم وہ جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا، 1974 میں جو ایک بل پاس ہوا تھا قادیانیوں کے خلاف، آپ جانتے ہیں اس کی تحریک کب چلی تھی؟ 1953 میں. 1953 میں تحریک چلی. تقریباً یہ تحریک کئی سالوں تک جاری رہی، یعنی آپ دیکھ لیں تو 21 سالوں تک یہ تحریک کم جاری رہی. اس کے بعد جا کر کے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا. صورتحال کیا تھی
کا صورت یہ تھی کہ لوگ جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، یقین ہوتا تھا اگلی صفوں والے مار دیے جائیں گے، کیا بات، یقین ہوتا تھا اگلی صفوں والے شہید کر دیے جائیں گے، تو مائیں اپنے بیٹوں کو یہ نہیں بولتی تھی بیٹا بعد میں جانا، دیکھ جا ہی رہا ہے نا بعد میں جانا، نہ ماں اپنے بیٹوں کو بولا کہ دیر کیوں کر رہا ہے، اگر آج تو شہید نہ ہوا تو بتا پھر کب شہید ہوگا، اگر آج تو نے میرے دودھ کا حق ادا نہ کیا تو بتا پھر یہ دودھ کب ادا کرے گا کہ جو میں نے تجھے غیرت مند ماں بن کر کے پلایا تھا اس لیے کہ تو نبی کے نام پر جانتے ہیں۔ تو یہ تو ہم ایک جمعہ ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ آگے ہمیں کتنے جمعے اور کتنی اور کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سید شاہ طرف القادری صاحب فرماتے ہیں ختم نبوت کی تحریک میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ نمازیں ادا کرنے کے لیے جاتے تھے، جتنے جاتے تھے سارے شہید ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر میں آپ سے یہ کہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یا آپ لبیک یا رسول اللہ کے بتا رہے ہیں آقا ہم بھی حاضر ہیں، کیا بات ہے، پہلے والوں نے کام کر دیا ہے آقا، ہماری مائیں بھی 5 نہیں تھی، انہوں نے ممتاز قادری پیدا کیا، ہم نے بھی نبی کے نام پر جان دینے کی بات، جو سائیڈوں میں کھڑے یار وہ بیٹھ جائے گا تو مزہ آ جائے گا۔ جمعہ بھلے آپ نے غوث الاعظم میں بھی ادا کرنا ہو تو کر لیجئے گا، لیکن اگر آپ بھی تشریف رکھے تو، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، ظاہر ہے جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے زیادہ ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھاگیں گے نہیں، کھڑے ہونے کے بارے میں ہوتا ہے ایک ہارن بجے گا وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، اور جو سب سے جو آگے بیٹھتا ہے وہ تو اور جذبے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تو آئیں قربان ہونے کے لیے، ہم تو آئے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں، تو ہمارا یہ جذبہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا شاہ طرف القادری صاحب نفر اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ لوگ نماز ادا کرنے جاتے تھے تو مسجدوں کے گیٹ سے خون باہر آتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کتاب میں لکھا آپ نے، اور جب لوگ اندر جا کے مسجد دیکھا کرتے تھے نا تو کوئی زندہ نہیں بچا تھا، اندر کوئی ایک بھی نہیں بچتا تھا سوائے اس کے کہ جو لاشوں کے نیچے دب کے بچ گیا ہو، جو لاشوں کے نیچے دبا رہ گیا وہ بچ گیا ہو۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، صحابہ کے واقعات ہم نے بڑے پڑھے ہیں، صحابہ کی محبتوں کی داستان ہم نے بہت سنی ہے، اور یقیناً وہ صحابہ کی داستانیں جو محبتوں کی رقم ہوئی ہیں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا بلکہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری ہے، اور عشق مصطفیٰ کا یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے وہ واقعہ یقیناً سنا ہوگا کہ لاہور کی گلیوں سے ایک خاتون اپنے بچے کی بارات لے کر کے جا رہی تھی، اسے گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آواز آئی، ماں پریشان ہو گئی، میرے لال کی بارات جا رہی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو، پوچھا تو کہا ختم نبوت کے مجاہدین حضور کی عزت پہ پہرا دے رہا ہے، سبحان بولا اللہ، سبحان اللہ، سبحان ختم اللہ، نبوت کے مجاہدین اپنے نبی کی عزت پہ پہرا دے رہے ہیں اور نبی کی عزت پہ قربان ہو رہے ہیں۔ ماں اپنی بیٹے کے پاس آئی، اس کا سہرا اٹھایا، یقین جانو تاریخ جب ایسے واقعات دیکھتی ہے اور یہود و نصارہ جب ایسے واقعات دیکھتے ہیں، یقین جانو ان کی انگلیاں دانتوں میں جاتی ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم نے تو سارا نظام ہی ان کے دلوں سے محبت رسول نکالنے کے لیے کیا تھا، یہ آج بھی محبت رسول ویسے ہی ٹھاٹے مار رہا ہے، حضور کی محبت کا سمندر ویسے ہی ٹھاٹے مار رہا ہے۔ یوں کہا جائے کہ یہ کس وجہ کر ممکن ہے تو یقین جانے یہ اللہ کے فضل سے یہ احمد رضا خان کا فیضان ہے، یہ فیضان احمد رضا خان ہے، یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی وہ تعلیمات ہے کہ آج بھی دلوں میں عشق رسول زندہ ہے۔ آپ چلیں احد کے میدان کی طرف تو یہ نظیر آپ کو وہاں سے ملتی ہے۔ احد کے میدان میں جب واقعہ احد ہونے والا تھا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ جاؤ بلال مدینے کی گلیوں میں آواز لگا دو کہ کل صبح صدر اسلام کی آبیاری کے لیے نوجوانوں کی خون کی ضرورت ہے، جو ہمارے علماء ائمہ مسجدوں سے اعلان کر رہے ہیں، صبح اعلان کر دو، رات کے ڈھلتے ساتھ ہی صبح صادق پہ اعلان کر دو کہ کل صدر اسلام کی آبیاری کے لیے لشکر اسلام روانہ ہو رہا۔ تو وہ مائیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو جوان اس لیے کیا تھا کہ نبی کے نام پہ قربان کریں گے تو فوراً اپنے بچوں کو تیار کریں اور نبی کی خدمت میں پیش کر دیں۔ بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر رہا ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، آواز سب گھروں میں جا رہی ہے۔ یہ آواز رات کے پچھلے پہر یہ صبح صادق کے وقت ایک ایسے گھر میں جاتی ہے جو کہ بیوہ کا گھر ہے، اس کے بعد 2 سال کا چھوٹا بچہ موجود ہے۔ جب بلال حبشی نے یہ آواز لگائی تو وہ ماں رونے لگی اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی، ہچکیوں کی آواز سے
بچے کی آنکھ کھل گئی اور بچہ اپنی توتلی زبان میں اپنی ماں سے پوچھنے لگا، ماں روتی کیوں ہو؟ اماں روتی کیوں؟ وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ماں کوئی جواب نہیں دے پا رہی ہے۔ بالآخر جب بچے کا سرحان پڑا، کیونکہ ماں کے آنسو تھمنے کو تیار نہیں تھے، تو ماں نے کہا بیٹا معاملہ یہ ہے کہ ابھی فی الحال گزرے تھے مؤذن رسول، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ مائیں اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں، زندگی بھر کی قیمت وصول ہونے والی ہے۔ آج زندگی بھر کی کمائی کی وصولی کا وقت آ گیا ہے، اپنے بیٹوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں لے کر آ جائیں۔ تو ماں پھر تم کیوں روتی ہو؟ فرمانے لگی رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے۔ کل مائیں اپنے لال کو دولہے بنا کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے جائیں گے، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا لے کر کے جاؤں؟ تیرا باپ تھا وہ بھی بدر میں شہید ہو گیا۔ تو بچے نے کہا ماں کوئی نہیں لیکن میں تو ہوں۔ 2 سال کے بچے نے کہا کوئی نہیں، لیکن یہ کوئی لفظی نہیں ہے، بزرگوں نے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، ہم نے انہی واقعات کو سنا کر لوگوں کے جذبے بیدار کیے تھے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاریخی واقعات تاریخ کا حصہ نہیں ہے، الحمدللہ صحابہ کا فیضان کراچی تک پہنچا، صحابہ کی برکتیں پاکستان تک آئی ہیں۔ چنانچہ ماں نے کہا کہ بیٹا تم تو چھوٹا ہے، تیرا کیا کام ہے؟ کہا نہیں ماں تو لے چل مصطفیٰ کی بارگاہ میں، حضور قبول کر لیں گے نا، قبولی ہو جائے گی، قبولیت ہو جائے گی۔ چنانچہ ماں اپنے بیٹے کو اٹھائے، فجر کی نماز کے بعد وہ ایک کونے میں جا کے کھڑی ہو گئی، اور عورتیں اپنے نوجوانوں کو دولہے بنا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی، حضور قبول فرما رہے ہیں، اور مائیں خوش چہرے کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہی، مولا تیرا احسان ہے، تو نے ایسا بیٹا دیا ہے جو مصطفیٰ میں قربان ہونے کے لیے آیا۔ میں کہتا ہوں تمہاری ماں نے یہ سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ جو بھی عزیز کے بعد سے آئے وہ بھی اور آپ سب بھی، اللہ کی قسم آپ کے والدین خوش نصیب ہیں۔ آپ نے گانے سننے کے لیے، آپ نے سیاسی پارٹیز کے لیے، آپ نے دنیا کے نام نہاد لوگوں کے لیے جان دینے کا عزم نہیں کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج بھی ہماری جو سوچوں کا مرکز و محور ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بے شک آج بھی ہماری جانیں قربان مصطفیٰ کے نام پر ہو رہی ہے۔ آج آپ بھی حضور کے نام پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ سوچو نا، حضور کے صحابی نے کہا تھا زندگی بھر کی محنت قبول ہو جائے گی، زندگی بھر کی محنت وصول ہو جائے گی۔ یہ وہ وصولی کا وقت آ گیا ہے، یہ اس محنت کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ چنانچہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، پیارے محبوب کی نظر پڑی۔ آقا السلام نے فرمایا جاؤ ذرا پوچھو کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ گئے، جا کے عرض کی ذرا بتاؤ صحیح ماجرا کیا ہے، کیوں کھڑی ہو بچے کو لے کے؟ کہا نہیں آقا سے کہوں گی۔ پیارے محبوب آئے، فرمایا کہو کیا کہتی ہو؟ عرض کی آقا وہ کل بلال آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بیٹوں کو تیار کر کے لے کر کے آ جاؤ، اور حضور نے فرمایا کہ صدر اسلام کے لیے نوجوانوں کے خون کی ضرورت ہے، مجاہدین چاہیے۔ تو کہا پھر؟ کہا آقا میں بھی بیٹا لائی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس منظر کو سوچو ذرا، 2 سال کا بچہ پیش کیا جا رہا، یہاں ایک نوجوان بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا کون ہے، وہ 2 دن سے یہاں بیٹھا، اس کی ماں پریشان ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا 2 دن سے اپنا چہرہ دکھانے نہیں ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ یہاں موجود ہے اور بڑے اچھے سے، تو یہ کیفیات ہے۔ اور وہ ماں ذرا سوچو 2 سال کا بچہ لے کر آئی ہے اور کہہ رہی آقا اسے قبول کر لیں۔ میرے ماموں نے فرمایا یہ چھوٹا ہے، جنگ میں تو بڑے بڑے جگر والے لوگوں کا کام ہے، یہ کیا کرے گا؟ آپ وہ سرحان کر دی رہا، قبول کر لیں قبول کر۔ آقا نے منع فرما دیا تو اس کا تاریخی جملہ جو آج تک سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے، وہ خاتون کہنے لگی آقا میں جانتی ہوں میرا بیٹا تلوار نہیں چلا سکتا، میرا بیٹا تیر نہیں چلا سکتا، لیکن مصطفیٰ مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ میدان جہاد میں تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھالیں ہوتی ہیں۔ آقا اگر کسی صحابی کی ڈھال کم پڑ جائے نا، میرے بچے کو ڈھال بنا لینا۔ مصطفیٰ تلوار چلے گی، آپ کے صحابی بچ جائے گا اور تلوار میرے بیٹے کو کاٹ دے گی، آقا محنت وصول ہو جائے گی۔ خدا کی قسم میری کمائی قبول کر لے، للہ میری محنت قبول کر لے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو۔ حضور نے فرمایا نہ ایسا کام تو نہیں ہوگا، لیکن میں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں تیری محنت قبول ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے تجھے مجاہدین اور غازیوں کے صف میں شامل کر لیا ہے، ہم ایسے لوگوں کے وارث ہیں، ہمیں مزاج ایسے لوگوں سے ملا ہے، تو بتاؤ بھاگ جانا، ڈر جانا اور یوں آگے پیچھے نکل جانا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ ہم نے تو لوگوں طے کیا ہے زندگانی کا اصول، ان کی خاطر ہی جیئیں گے اور مر جانا بھی ہے۔ مرنے کی دھمکی تو ان کو دی جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم خون ڈالیں گے، ہم مار دیں گے، ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے، تو بھاگ جاؤ ورنہ مار دیں گے۔ ہم نے کتنے عجیب لوگ ہیں، کوئی اور بات کرتے تو شاید ہم مان بھی لیتے، اگر وہ کوئی اور بات کہتے کہ دیکھو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یوں ہو جائے گا شاید مان لیتے،
وہ ہمیں دھمکی اس بات کی دے رہے جو ہم خود چاہتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آپ نہیں چاہتے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دھمکی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تو وہ دھمکی ہمیں اسی بات کی دے رہے ہیں جو ہم خود چاہتے ہیں. اور پھر یقین جانو یہ جو ابھی وقت چل رہا ہے نا، یہ جو ٹائم ہے، اگر آپ گھڑی دیکھو اپنی تو یہ وہی وقت ہے کہ جب سنیوں نے اپنی بہت بڑی قربانی مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کی تھی. کیا بات. جس کی سمجھ آ گئی ہوگی تو وہ تو یقیناً جھوم گیا ہوگا ماشاءاللہ. سنیوں نے بہت بڑی قربانی، آج کا دن، آج ہی کی تاریخ، اور یہی وقت تھا جب جرنیل اہل سنت، قائد اہل سنت، ہم سب کا مقتدا، ہم سب کا ایمان، جس نے ہمیں جینا سکھایا، جس نے ہمیں بولنا سکھایا، جس نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اپنی تڑی لگانا سکھایا، میری مراد شہید اہل سنت، جرنیل اہل سنت جناب شہید محمد شریف قادری نور اللہ مرقدہ کی ذات. سبحان اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تو یقیناً شہید سلیم قادری، میں نے کل بھی عرض کی تھی غالباً، سلیم قادری رحمہ اللہ جب نماز جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو وائٹ کاٹن پہنا تھا آپ نے، اور جب گولیاں چلی ہیں نا، وہ ہجڑوں کا کام ہوتا پیچھے سے وار کرنا. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کام ہجڑوں کا ہوتا ہے جو پیچھے سے وار کرتے ہیں. یہ مجاہدین ہوتے ہیں جو سامنے سینہ پھیر کرتے ہیں. ہاں، یہ سامنے سینہ پھیر کرتے ہیں. کل میں مختلف دھرنوں میں گیا کراچی کے 4-5 مقامات پر تقریریں کی الحمدللہ. تو ایک لیاقت آباد میں گیا تو وہاں مفتی عدیل صاحب آئے ہوئے تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہنے لگے کہ فیض آباد کا دھرنا اٹھاؤ، ہمارے جتنے مجاہدین شہید ہوئے ہیں یا پورے پاکستان میں کہیں بھی اٹھاؤ، کوئی ایک بھی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس نے پیچھے زخم کھایا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اچھا، یہ مزاج سرکار کے صحابہ کا ہے. جب صحابہ کرام شہید ہوتے تھے نا تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا زخم کتنے لگے ہیں، یہ دیکھا جاتا زخم لگے کہاں ہیں. اور جب بھی زخم دیکھا جاتا اس سینے پہ ہوتے ہیں. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے بچے کو میدان جنگ میں بڑی بے تابانہ انداز سے تلاش کر رہی ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اس کا بچہ مت دکھاؤ کیونکہ وہ بیچارہ اتنی بری طرح شہید ہوا ہے، یعنی اتنی بری طرح اس کو زخم لگے ہیں کہ اس کی ماں برداشت نہیں کر سکے گی. اس کی ماں اس زخم کو برداشت نہیں کر سکے گی، اور وہ ڈھونڈی میرا بچہ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے. کہا ماں یہ شہید ہو گیا. کہا بھائی تو شادی دکھاؤ کہاں شہید ہوا ہے، اس کی شہادت دکھاؤ، مجھے اس کو بدن دیکھنا ہے. بہت بولنے کے بعد کسی نے کہا بھائی دکھائی دو. یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو لوگ اسے اس کے بیٹے کے پاس لے کے گئے، جس کا پورا چہرہ زخمی تھا، جس کے پورے چہرے پہ زخم تھے، تینوں سے بدن چھلنی ہو چکا تھا. اس ماں نے اپنے بیٹے کا نظر دیکھا، بدن سے کپڑے اٹھائے، پورا بدن دیکھا، کاش کو الٹو، اس کے بدن کو الٹا ہے، پوری پشت دیکھی، اور اس کے بعد کہا مولا تیرا احسان ہے، میرے بیٹے نے میرا وعدہ وفا کر دیا. لاشے پہ کھڑے ہو کے بولا بیٹا اب میں نے اپنا خون معاف کیا ہے، تو نے میری مرضی کے مطابق جان قربان کی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. وہ ماں سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں بول رہی ہو، تم نے کیا دیکھا ہے؟ کام میں نے اپنے بیٹے سے کمٹمنٹ کی تھی. اس نے کہا میں نے میدان جہاد میں جانا ہے. میں نے کہا نہیں تو نہیں جا، تو ڈرپوک ہے، تو نہیں لڑے گا میدان جہاد بھاگ رہا. کہا ماں تو، اور کہا ماں تو بتا تو کیا چاہتی ہے، تیری منشا کیا ہے؟ کہا میری منشا یہ ہے کہ اگر تو جانا تو تو بولے شہید ہونا لیکن سینے میں زخم کھا. سبحان اللہ. تو یہ نہ کہے اس کا بیٹا تو بھاگ رہا نا پیچھے زخم لگے. ہاں اس کا بیٹا بھاگ رہا تھا، زخم پیچھے آئے، زخم سینے پہ کھانا. تو مفتی عدیل صاحب فرما رہے تھے ہمارے کسی ایک شہید کو بھی اٹھا لو پیچھے زخم نہیں آیا. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی جو آپ کے سندھی ہوٹل پہ 4 شہید ہوئے پیچھے کسی کے بھی نہیں آیا. آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیوز، وہ یہ سارا زخمی ہے. آپ اس کی پشت دیکھیں، میں نے پوچھا اس سے، پیچھے کسی کے بھی زخم نہیں آیا.
وہ سارے کے ساروں نے آگے، یہ ہجڑوں کا کام ہوتا پیچھے سے وار کرنا. تو شہید سلیم قادری نور اللہ مرکزہ پر پیچھے سے وار کیا گیا، خون میں نہا گئے، وائٹ کرتا سرخ ہو گیا. آپ وہ تصویر دیکھیں، لگتا ہے شہید سلیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے سرخ لباس پہنا ہوا، ایسا حال تھا. تو لوگوں نے کہا سلیم قادری کو شہید کر کے مشن ختم ہو گیا. ہم نے کہا احمد رضا جب گیا تھا نا، لوگوں نے سمجھا تھا مشن ختم ہو گیا. فاضل بریلوی جب گئے تھے، لوگوں نے سمجھا مشن ختم ہو گیا. قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ گئے تھے، لوگوں نے سمجھا مشن ختم ہو گیا. پھر آپ آگے آ جاؤ، جب شہید سلیم قادری گئے، لوگوں نے سمجھا مشن ختم ہو گیا، مشن پھر بھی ختم نہیں ہوا. 2006 میں 63 علماء شہید کر دیے گئے. ہمارے میلاد کو کھلی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، لوگوں نے سمجھا مشن ختم ہو گیا. مجھے بتاؤ 6 سے لے کر 18 تک ان 12 سالوں میں میلاد ختم ہوا آگے گیا؟ یہ بندے کی حیرت، اور بندہ حیرت مبتلا ہو جاتا، اتنی زیادہ تعداد میلاد ہونے لگے. اور یہ میلاد کا جو فیضان ہے، یہ میلاد کا ہی پہلا. لوگوں کو اجتماع کرنے کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمارے پاس مقرر بھی ہے، ہمارے پاس ناطقہ بھی ہے، ہمارے پاس رقیب بھی ہے، محفل خود سے کرتی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 2006 کے بعد یہ بھی ختم نہیں ہوا. پھر آیا ممتاز قادری، بولو سبحان اللہ. جرت و بہادری، ایسے نہ بولا، جرت و بہادری، جرت و بہادری، جرت و بہادری. ممتاز قادری آیا، واصل جہنم کرنے کے بعد سلمان تصویر کو ممتاز قادری کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے کہا اب کام ختم ہو گیا، اب یہ آگے نہیں بڑھیں گے. یہ حیران رہ گئے. ممتاز قادری کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوا، غازی تنویر آیا اور اب یہ معاملہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اب جو کام حکومت نے کیا، اب اس بات کا غماز ہے، اب اس بات کا غماز ہے کہ اب ایک نہیں ہوگا نا، گھر گھر سے غازی نکلے گا، گھر گھر سے غازی نکلے گا. تم کتنے غازی مارو گے؟ ہر غازی نکلے گا، ہر گھر سے غازی نکلے گا انشاءاللہ. ہم سارے ہم کہتے ہیں آیا ممتاز قادری، یہ ممتاز قادری بننے کا وقت آ گیا، لیکن ہمارے ہاتھ ابھی بھی بندے ہیں. میں صحیح بات عرض کر رہا ہوں، ہم نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا یہ ایک نوجوان ہمیں اجازت دے، حضرت بہت ہو گیا. ہم نے کہا نہیں یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے. 20 لاکھ شہداء ہمارے ہیں جنہوں نے قربان. ہم نہیں چاہتے پاکستان کی کوئی کسی بھی املاک کو نقصان پہنچائے، کوئی ایک دکان بھی جلائے، کوئی ایک پتھر بھی جلائے. لوگ کہہ رہے تحریک لبیک والے یا فلاں تحریک والے یا بریلوی لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی املاک کو حملہ کر رہے ہیں. میں نے کہا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. ورنہ بتاؤ نا 5 نمبر کی طرح میں دکانیں کم ہے کیا؟ کوئی ایک دکان بتا دو جس پر ایک پتھر بھی لگاؤ. ادھر یہ آپ کے پیچھے سائڈ پر یہاں پر جو دکانیں ہیں یہ فرنیچر کی دکانیں ہیں، یعنی لکڑی ہے، ٹوٹی لکڑی ہے. اگر بندہ صرف لکڑیوں کو باہر نکال کے آگ لگا دے تو عظیم دھواں اور آگ پیدا ہو جائے، لیکن کوئی بھی نہیں کر رہا. اس لیے کہ ہمارا کام یہ ہے ہی نہیں. ہم نے کہا بس بھائی پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اس کو پورا کیا، سیدھی بات. اب آئیے ذرا میں 2 جملے اس حوالے سے عرض کر دوں. جو ایک تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور اس کے تناظر میں یہ ہمارے بعض نام نہاد یوتھیے بھی ہیں، وہ کہتے تھے یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے نا. ایک کہتا ہے، ایک کا میں نے سنا وہ کہتا ہے یار یہ تو خوشی کی بات ہے. تم کہتے تو حضور کی گستاخی ہوئی ہے. عدالت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضور کی گستاخی نہیں ہوئی. عدالت نے یہ ثابت کر دیا کہ حضور کی گستاخی نہیں ہوئی، تو خوشی کی بات ہے کہ نبی کی گستاخی نہیں ہوئی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اس کے گھر میں جو یہ بولنے والا ہے اس کے گھر میں ڈاکو آئے اور ڈکیتی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کے ساتھ عصمت دری بھی کر دی جائے، اس کے گھر والوں کی عصمت دری بھی کر دی جائے، سینا اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور چلے جائے، مقدمہ عدالت میں جائے، مجرم پکڑا جائے، کیس چلے، عدالت کے ہاں اس نے ڈکیتی تو کی ہے، اس نے چوری تو کی ہے، لیکن زنا ثابت نہیں ہوا، تو وہ بندہ خوش ہوگا چلو شکر ہے میری بہن کے ساتھ زنا نہیں ہوا. وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، بہن خود کہہ رہی ہوا ہے، عصمت دری ہوئی ہے. وہ ملعونہ خود کہہ رہی میں نے گالیاں دی ہیں، میں نے ننگی گالیاں دی ہیں، میں نے مغرضات بکی ہیں، میں نے حضور کو برا بولا، کر سکتے ہو جو کر لو. سلمان تاثیر اسی لیے حمایت میں آیا تھا. اس ملعونہ کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے. اس نے کہا تھا میں معافی چاہتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں، غلطی ہو گئی. بعد میں بیان بدل دیا گیا، کہا نہیں یہ جو ہے وہ کچھ ایسی کمیاں ہیں جس کی بنیاد پر کیس کمزور ہو گیا، لہذا ہم قانون کے مطابق فیصلہ دیتے اس کو آزاد کیا جائے. عمران خان آگے کہتا ہے یہ قرآن سنت کے مطابق فیصلہ ہے. فیصلہ کرنے والے کون؟ ججز ہیں. میں نے کہا اگر انہیں قرآن سنت کا پتہ ہوتا نا تو میں صحیح بات کروں، آپ یہ فیصلہ پڑھیے گا، میری بات کی تائید ہو جائے گی.
اس فیصلے میں سب سے پہلے کلمہ لکھا گیا ہے، شاید آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ بھی ہے، جب آپ دوسرا کلمہ دیکھیں گے نا تو دوسرے کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہاں جامعہ کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، اولا کے طلبہ بھی ہیں، میں ان کو کھڑا کر کے پوچھوں نا، اولا کی طلبہ کو چھوڑ دو، چھوٹے بچے سے پوچھوں گا وہ بھی ترجمہ بتائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سنیوں کو آتا ہے۔ اورنگی ٹاؤن جس کو کہتے ہیں یہ پسماندہ علاقہ ہے، ان لوگوں کو ترجمہ کرنے آتا ہے لیکن سپریم کورٹ کے جج کو ترجمہ کرنے نہیں آتا۔ اس نے ترجمہ کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا ترجمہ تو درست کیا آگے واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی یہ عقیدہ تو درست ہے، ترجمہ تو یہ نہیں ہے نا۔ کوئی کہے قل هو اللہ احد، محمد ہمارے بڑی شان والے، یہ ترجمہ ہے؟ بولو یہ ترجمہ تو ترجمہ ہوگا نا۔ بات ترجمہ یہ ہے کہ آقا اسلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور وہ جج کیسا نااہل ہے، کہتا قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کو دوسرے کلمے کا ترجمہ بھی غلط ہے۔ ہم کیا امید رکھیں کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ وہ حضور کی عزت و ناموس پر۔ اور پھر علامہ صاحب علامہ منور قادری صاحب فرما رہے تھے نا، وہ شعر لکھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ شعر لکھا ہے نا، یہ شعر لکھا ہے۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہمیشہ باطل حق کے پردے میں چھپنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ سے یزیدیوں نے حسین کا نام لے کر اپنے آپ میں چھپایا۔ وہ جو سندھی ہوٹل پہ ہوا نا وہاں بھی یہی ہوا، یزیدی آئے تھے اور حسینی کہہ رہے تھے۔ یزیدیوں نے حسین کا نام لے کے خود کو چھپایا، باطل حق کے پردے میں چھپایا۔ یہاں بھی یہی معاملہ، اس کو پتا ہے یہ ساری باتیں کرنی ہے تو کرو کیسے؟ تو کہ حضور کا نام لے کرو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، ڈاکٹر اقبال نے اس کو درست کہا تھا، اور اگر تو واقعی اس کے مطابق فیصلہ کرتا نا تو ہم یوں کہتے ہیں گر کرتا محمد سے وفا تو ہم تیرے تھے، گر کرتا محمد سے وفا تو ہم تیرے تھے، یہ جہاں چیز تھی کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ قوم تیرے خلاف نہیں نکلتی، یہ قوم تو ڈیم کے نام پہ شروع کرنے نکل گئی تھی، یہ قوم تو پیرنٹس پورا آنے لگ گیا، خوش ہو گئی تھی، لیکن ہم نے کہا اپنے پیرنٹس اپنے پاس رکھو۔ اس قوم نے کہا تھا پیرنٹس اپنے پاس رکھو، اپنی ساری چیزیں اپنے پاس رکھو۔ مجھے اندازہ اذان ہو رہی بھائی، مجھے احکام پتا ہے، اذان یہاں ہو چکی ہے، ہم نے جواب دے دیا، اس اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے، مجھے احکام معلوم ہے الحمدللہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ 100 کا بیلنس آ جائے تو ہم خوش ہو گئے، ڈیم بننے کی بات کی جب خوش ہو گئے، ہم نے کہا او ہلو اپنا ڈیم اپنے پاس رکھو، اپنے پیسے موڑ کے اپنے پاس لے لو، ہمیں نہ پیسے چاہیے نہ ڈیم چاہیے، ہمیں مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت چاہیے۔ بس آخری بات ہے، اس کے بعد بیان کریں انشاءاللہ جمعے کے بعد ہمارے علامہ منور قادری صاحب پڑھائیں گے، یہ سلسلہ سارا چلے گا، پھر آگے ہم نے بیٹھے رہنا انشاءاللہ۔ سب نہیں بول رہے سارے بولو انشاءاللہ، میرے نعرے کا جواب دو، غلام ہے غلام ہے، وہ جو بیٹھے گا وہ جواب دینا، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں میرے عمران بھائی ذرا یہ دکھائیں چھوٹا طبقہ، آپ ذرا جواب دیجئے، عمران خان کو جواب چھوٹا طبقہ دے گا پاور کرے گا، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں جو ہو رہا عشق مصطفیٰ، جو ہو رہا عشق مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے محمد اسلام کی حرمت و ناموس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی و ما علیہ وسلم۔